اگر آپ کا برا وقت چل رہا ہو نا تو اچھا کام بھی بگڑ جاتا ہے، اور اچھا ٹائم چل رہا ہو تو بگڑا ہوا کام بھی بن جاتا ہے۔ ان سے ایک کام بگڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے زور سے دوسرا کیا، دوسرا اور زیادہ بگڑ گیا، انہوں نے تیسرا اور اس سے زیادہ زور سے کیا، وہ اس سے زیادہ بگڑ گیا۔ ان کی اپنی جو ہے نا کم عقلی ہے، وہ ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ یک نہ شد دو شد، یہ فارسی کا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں کپڑا جو تھا نا، یہ بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، کپڑا۔ تو اس وقت جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کو کفن تو پہناتے تھے۔ تو کفن چور بھی بہت مشہور تھے۔ میرے خیال میں ہمارے جو ہے نا یہ سیاستدانوں میں، میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کو کفن چور کا لقب کسی نے دیا تھا۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ عوام کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا اور ہڈیوں سے گودا تک نکال کر ہماری فوج کھا گئی، جو ہماری فوج کے خلاف جو یہ بکواس کرتا رہا، جو ان کا بغل بچہ بنا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کفن چور۔ یہی ہوتے ہیں کفن چور نا۔ کفن چور کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی ٹیکس کا پیسہ کھانے والے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سے عزیز دوست، ان کے رشتہ داروں، ان کا یہ دعویٰ ہے، مانتے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرکاری پیسے کے علاوہ 1 روپیہ بھی ان کا اپنی جان پر لگانا گوارا نہیں کرتے، 1 روپیہ اپنی جان پر۔ یہ 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے تتے توے پر بیٹھ کر گزارا۔ یہ ریسٹورینٹ میں چلے جاتے تھے، خالی پلیٹیں ان کے آگے پڑی ہوتی تھی، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آرڈر کر دیتا۔ سب کہتے، ایک کہتا کہ یہ نہیں میرا پیٹ یار آج خراب ہے، کسی کا نہیں میرا دل نہیں کرا۔ اب سرکاری خرچے پر آپ دیکھیں ان کے دسترخوان قسم قسم کے انواع اقسام، جیسے کہ یہ وہ ایک قوم تھی نا اللہ پاک کی لاڈلی قوم بنی اسرائیل، من و سلوہ جیسے آیا کرتا تھا، تو ان کے دسترخوان اسی طرح سرکاری خرچے پر، کبھی یہ جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے دماغوں پر، ان کی جو ہے نا آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے دماغ بند ہیں، ان کے دل بند ہیں۔ یہ جو ہے نا ہاں سرکاری خرچے پر یہ سب کچھ، اور اپنی جیب سے لگانا ان کے لیے جو ہے نا عذاب بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں یار، یہ ٹیکسی، اگر کہیں ٹیکسی پر چلے جائیں اور ٹیکسی والا کہے کہ سر آپ پیسے نہ دیں، آپ تو ہمارے مہربانی جی، مہربانی، شکریہ، بڑی مہربانی جی، شکریہ، یہ کہہ کر نکل لے، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا یار، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی۔ میں مثال دے رہا تھا یک نہ شد دو شد، جس طرح یہ ہمارے جو ہے نا ہینڈلر سہولتکار جو مطلب عذاب میں اور درد میں پھنستے گئے ہیں نا، تو وہ کپڑے کی مثال دے رہا تھا کہاں، اور یار یہ نکل گئے، یہ چور بیچ میں آ گئے، جہاں بھی جاؤ یار یہ چور جو ہے نا درمیان میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ یک نہ شد دو شد والی بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مردے کو کفن تو خواہ اس کو جو ہے نا کفن تو پہنانا ہوتا تھا۔ تو اس وقت ایک بندہ تھا کفن چور، اس نے کوئی ورد سیکھا ہوا تھا، کوئی مطلب ہے اس نے کوئی چونا، کوئی ورد تھا اس کا۔ جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ ہے نا کوئی بندہ مر گیا ہے، کوئی بستی میں فلاں شہر میں مر گیا ہے، تو وہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہو جاتا تھا۔ پھر اس کا جو ہے نا منہ دکھائی بھی، اور کفن کو بھی دیکھ لیتا تھا کہ کپڑا قیمتی ہے، اصلی ہے، یا ایسے کوئی فرلو قسم کا جو ہے نا لٹھا مٹھا، یا کوئی ایسے مطلب کھدڑ مدڑ جو ہے نا اس کو پہنایا ہوا ہے۔ جب دیکھتا کہ بھئی اس کا تو کوئی ریشم کوئی اصلی کپڑے والا کفن ہے، تو رات کو یہ چلا جاتا وہاں قبر پر، اس کے سرانے پر کھڑا ہو جاتا اور وہی منتر پڑتا۔ اس منتر کا یہ مطلب اس کے کمال تھا کہ جیسے وہ منتر پڑتا تو وہ مردہ قبر سے باہر نکل آتا خود بخود، نکل کر وہ اپنا کفن اتار کر اس کو جو ہے نا پیک کر کے اس کے حوالے کر دیتا ایسے۔ یہ پھر دوبارہ دوسرا منتر پڑتا، جیسے وہ دوسرا منتر پڑتا تو وہ مردہ خود بخود ننگا قبر میں جو ہے نا اپنی چلا جاتا، اور یہ کفن مطلب اپنے بغل میں دبا کر گھر آ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک چیلا جو ہے نا اس کے ساتھ جڑ گیا کہ بھئی استاد جی میں بہت بے روزگار بندہ ہوں، آپ بھی مجھے یہ ورد سکھا دیں، کچھ نہ کچھ میں بھی روٹی چلاتا رہوں گا، اور ویسے بھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی نہ کبھی تو مر جائیں گے، آپ کا پیچھے والا کاروبار ہے، اس نے تو آگے چلنا ہے۔
تو اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے. وہ چیلا جو ہے نا اس کے ذرا پاؤں بھی دبا دیتا تھا, چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا. تو اس نے اس پر بھی وہ ورد جو ہے نا اس کو سکھانا شروع کر دیا. اچھا چیلا تھا تھوڑا بے وقوف قسم کا, ہمارے یہ ہینڈلر اور نیوٹرلوں کی طرح یا ببل بٹ پارٹی جو ہمارا ہے نا گلو بٹ پٹواریوں کی طرح ذرا بے وقوف تھا. تو وہ اس کو بات بڑی جو ہے نا مشکل میں سے سمجھ میں آتی تھی. تو پلیز مائنڈ مت کرنا, یہ تھوڑے بہت جو پٹواری رہ گئے ہیں ہمارے, پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ گرو جی مر گئے, استاد مر گئے. اب چہلا بڑا جو ہے نا خفا ہوا, بہت جو ہے نا پریشان ہوا. اس کی مطلب ہے ہو گیا, اس کو دفنا دیا. کچھ دن اس نے سوگ میں گزارے. پہلے تو وہ جو ہے نا اس گرو جی کے ساتھ بڑی عیاشی کے ساتھ کپڑے کا کاروبار, خفن بیچ رہے تھے, کھا رہے تھے, مال بنا رہے تھے. اب جب وہ اس کے بعد فاقے ہونے لگے تو اس نے کہا چلو اٹھ بیٹا, استاد والا کام سنبھال. اچھا ایک دن جو ہے نا اس کو خبر ملی کہ فلاں گاؤں میں جو ہے نا چودھری فوت ہو گیا. یہ گیا ادھر دیکھا, چودھری کا کفن دیکھا, واہ زبردست کیا بات ہے. تو اس نے تاڑ لیا. رات کو جب آیا اس کی قبر پر تو اس نے وہی ورد پڑھا, وہ استاد والا. چودھری صاحب باہر نکل آئے جناب, کفن جو ہے نا اتارا, اس کو پیک کر کے اس کے حوالے کر دیا. اس نے لے لیا, بڑا خوش ہوا, یعنی کہ پہلی کمائی تھی اس کی. اچھا جب اس نے کفن لے لیا تو اب جناب اس کو دوسرا جو ورد پڑھنا تھا, وہ جو جس سے مردہ قبر میں واپس چلا جاتا ہے, وہ اس کو بھول گیا. اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا, یاد کر رہا ہے نہیں. اب یہ جہاں جاتا ہے چودھری اس کے پیچھے, وہی مردہ اس کے پیچھے ننگا نانگ دلانگ. اب یہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کا نام ہے, تجھے اللہ کا واسطہ ہے, تو واپس چلا جا. وہ کہاں ہے, وہ جو ہے نا یہ جہاں بھی جاتا ہے وہ پیچھے. یہ ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے تو وہ نیچے کھڑا رہتا ہے, یہ نیچے اترتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس نے اس کو بہت واسطے دیے, بہت کہا کہ خدا کے لیے یار چلے جاؤ, میری جان چھوڑ دو. جس طرح اب ہمارے جو ہے نا یہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یار خان صاحب خدا کا واسطہ ہے کہیں چلے جاؤ, ایک سائڈ پر ہو جاؤ. تو جناب اس کا آخر میں کیا ہوا, اس نے سوچا کہ یار یہ تو نہیں جا رہا, جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیچھے ہے. اب جاتا ہوں استاد کے پاس, استاد کی قبر پر جاتا ہوں, اس سے پوچھتا ہوں کہ یار اس کا وہ کوئی بندوبست کر دے. جب یہ استاد کی قبر پر گیا, پہلے والا منتر تو اس کو آتا تھا. جیسے اس نے منتر پڑھا تو استاد صاحب نکل آیا. نکل کر استاد صاحب نے بھی خفن جو ہے نا اتارا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو استاد جی, کیا کر رہے ہو یار, کیوں شرمندہ کر رہے ہو, میں آپ سے کفن مانگنے نہیں آیا. یہ جو ہے نا بلا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, مجھے ورد بتاؤ دوسرا, اس کو وہ قبر میں اتارنے والا دوسرا ورد مجھے بھول گیا ہے, وہ کون سا ہے. تو استاد بھی وہ تو مردہ تھا, یہ کہتا ہے وہ استاد اس کو جو ہے نا اپنا کفن جو ہے نا لپیٹ کر دے دیتا. وہ کہتا ہے نہیں استاد یہ خدا کے لیے یار کیا کر رہے ہو, آپ بھی کفن دے رہے ہو. اب استاد بھی نہیں سن رہا, نہ اس کو سمجھ پا. استاد سم بکن وہ بھی ہے. اب یہ جہاں جاتا ہے وہ پہلے والے مردے کے ساتھ ساتھ استاد جی بھی ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ آؤ بھائی یک نہ شد دو شد, پہلے جو ہے نا ایک تھا دو ہو گئے. تو یہ تھی جناب علی ہمارے پاکستان کی روداد. اب یک نہ شد دو شد سے 3 شد سے 5 شد تک بات جانے والی ہے. تو انشاءاللہ دوستو پھر گپ لگاتے ہیں.